إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. آمنت بالله صدق الله العظيم. درود شریف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل صد احترام میرے بزرگوں، عزیز و دوستوں، علاقہ بھر سے آئے ہوئے علماء کرام، مشائخ عوام، آج کا یہ پروقار روحانی اجتماع نقشبندیہ، مجددیہ، قادریہ، سہروردیہ، چشتیہ، ہر سال کی طرح اس سال بھی تمام علماء کرام کی سرپرستی میں اور تمام اہل علاقہ کے تعاون میں اور خصوصاً حضرت محترم حسینی صاحب نقشبندی مجددی کی میزبانی میں تمام ماؤں بہنوں کی اور آپ حضرات کی دعاؤں میں اس پروگرام کا انعقاد ہوا، منعقد ہوا اور اللہ کی مہربانیوں کے ساتھ اختتام کی طرف جا رہا ہے. اور کھلے میدان کے اندر صرف یہ نہیں کہ اپنے چاہنے والوں میں یا اپنے ہم ذہن ہم زبانوں میں یا اپنے ہم مسلکوں کے اندر بیٹھ کر یہ گفتگو جو 3-4 گھنٹے سے مسلسل جاری ہے، اس کو ایک 4 دیواری سے نکال کر عوام الناس کے اندر، کھلے میدان کے اندر، روڈ کے اوپر کرنے کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ جو انسانی ذہن کے اندر کچھ تحفظات ہیں اکابرین امت اور اہل حق کے بارے میں، ان غلط فہمیوں کو دور کیا جائے کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جیسا ماننا، اولیاء اللہ کا انکار کرنا، اولیاء اللہ کی قبروں پہ نہ جانا، اولیاء اللہ کی کرامات کو نہ ماننا، نبی علیہ السلام کی عزت اور عظمت اس حیثیت کے ساتھ پوری نہ کرنا کہ جو بحیثیت امت کے اللہ نے ہماری ذمہ داری لگائی. تو ججمنٹ آپ نے کرنی ہے، فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ اتنے علماء کرام یہاں تشریف لائے، ثنا خان مصطفیٰ، شعراء کرام، نعت خوان، قرہ حضرات، علماء، فقہاء، خانقاہوں کے پیر حضرات تشریف لائے. کسی ایک نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کسی ایک نے بھی کسی اہل اللہ کے ولی، خواہ وہ سندھ کا ہو، پنجاب کا ہو، سرحد کا ہو،
بلوچستان کا ہو، بغداد شریف کا ہو، پوری دنیا کا ہو، اجمیر کا ہو، ملتان کا ہو، کراچی کا ہو، کسی ایک ولی کی شان میں کوئی رتی برابر بھی گستاخی کی ہو تو پھر آپ ہر طریقے سے ہمارے پر انگلی اٹھا سکتے ہیں۔ اگر اس پروگرام کے اندر رتی برابر گستاخی نہیں بلکہ پہاڑوں سے زیادہ بلند، آسمانوں سے زیادہ اونچا آقا انعامدار کا شان بیان ہوا ہو، آقا کے غلاموں کا شان بیان ہوا ہو، اہل اللہ کی عظمت اور شان بیان ہوئی ہو، تو پھر ایسے پروگراموں میں میرے محترم دوست بزرگوں، ایسے پروگرام کے انعقاد میں، منعقد کرنے میں، ایسے پروگراموں میں اضافہ ہونا چاہیے۔ اور آپ حضرات کی قیمتی محنتیں جو آپ سارا دن اپنے آپ کو الجھنوں کا شکار کر کے، پریشانیوں کا شکار کر کے، مصیبتوں میں ڈال کے، پریشانیوں میں ڈال کے جو آپ حلال روزی کماتے ہیں، اس کا حصہ حقدار ہے آپ کی اولاد، حقدار ہیں آپ کے ماں باپ، حقدار ہیں آپ کے بیوی بچے، ان کے ساتھ ان کا اس آپ کی کمائی میں ان کا بھی حصہ ہے جو دن رات اللہ کے قرآن کی ترقی کے لیے کوشاں ہیں، دین سیکھ رہے ہیں، دین سکھا رہے ہیں، دین پڑھ رہے ہیں، دین پڑھا رہے ہیں، دین سن رہے ہیں، دین سنا رہے ہیں، اور ان کا نظریہ اور سوچ یہ ہے کہ ہر کچے پکے مکان تک اللہ کا دین پہنچ کے رہے، تو آپ کی کمائیوں کے اندر، حلال کمائیوں کے اندر ان کا حصہ بھی شامل ہے۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، میں کہہ رہا ہوں، اللہ کہہ رہے ہیں نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، تعاون کرو، گناہ اور برائی کے کاموں میں ایک دوسرے سے پیچھے ہٹو، مدد نہ کرو۔ اگر یہ پروگرام صرف ایک قوم اور ایک بستی اور قومیت اور محلے اور پاڑے اور شہر کے لیے ہے، نہیں، اللہ نے نبی عالمی دیا، محنت عالمی دی، میدان عالمی دیا، اور قیامت تک آنے والے انسانوں کی جاگیر نہیں دی، قیامت تک آنے والے انسانوں کے قلوب دی۔ آپ کے علاقے میں وقتاً فوقتاً کبھی آنکھوں کا کیمپ لگتا ہے، اور ڈھولک کی تھاپ پر، رکشوں کی گھڑگڑ پر، اور پھر مساجد کے اندر اعلانات ہوتے ہیں کہ یہاں اتوار کے دن آنکھوں کا کیمپ لگے گا، ٹیسٹ کراؤ، اور پھر وہ لینس ڈالے جائیں گے اور دوائی ملے گی، آپریشن فری ہوگا فلانوں کی طرف سے۔ اور کبھی آپ کا اعلان ہوتا ہے شناختی کارڈ آپ کے دروازے پہ گاڑی آئے گی، بنا کے دے جائے گی، پاسپورٹ کی سہولت موجود ہے، اور پولیو مہم کے لیے آپ کے پاس آ رہے ہیں، نسوانی جو مرض ہیں انہی عورتوں کے، ان کی آگاہی کے لیے آپ حضرات کے پاس آ رہے ہیں، تو ہر کوئی محنت کر رہا انسان کے اس امراض کی جس کے لیے سارے کوشاں ہیں۔ دل کی بیماری لگ چکی ہے، یہ بیماری اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دوری کی وجہ سے، یہ جو گناہوں کی نافرمانی لگی اور گناہ کا زور اس دل پر اثر کر گیا ہے، تو آج اس چار دیواری کے اندر یہ دلوں پر محنت کا، دلوں کے چیک کرنے کا یہ کیمپ لگا ہے۔ تو پھر کچھ حضرات، پروفیسر حضرات، سرجن حضرات، ہارٹ اسپیشلسٹ حضرات کوئی مسکین پور شریف سے تشریف لے کے آئے، کسی کی نسبت حالے جی سے، کسی کی نسبت بیڑ شریف سے، کسی کی نسبت کہیں سے ہے، کسی کی نسبت دار بنی ہاشم سے ہے۔ میں بھی بطور ایک ڈسپینسر کے وہ حیثیت رکھ کر کہ جب آپ کسی پروفیسر کے پاس اپنے مرض کا علاج کرانے، چیک اپ کے لیے جاتے ہیں، تو اس کے کمرے میں داخل ہونے سے پہلے ایک میز اور کرسی رکھ کر ایک اسسٹنٹ بیٹھا ہوتا ہے، جس کو آپ سے پوچھتا ہے اپائنٹمنٹ آپ کی ہے، ٹائم لیا ہے، کارڈ آپ دکھاتے ہیں نہ، وہ نام چیک کرتا ہے، پھر آپ کی فائل بناتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ بھائی آپ وزن چیک کرا لیں، شوگر تو نہیں، ٹیسٹ کرائیں، بلڈ پریشر چیک کرائیں، ہارٹ بیٹ چیک کرائیں، اور اس طریقے سے یورک ایسڈ، یہ فلانی چیزیں چیک کرائیں۔ پھر وہ پوچھتا ہے کس لیے آئے ہیں، آپ کو کیا مسئلہ ہے، تو کہتا ہے پھر ساری فائل میں لکھ دیتے ہیں۔ پھر یہ فائل اندر جاتی ہے، پھر بیل بجتی ہے، پھر آپ کو اندر آنے کے لیے زحمت دی جاتی ہے، پھر آپ آ کے بیٹھتے ہیں، ڈاکٹر آپ کو دیکھتے ہیں، آپ کو ڈاکٹر صاحب چپ خاموش، ڈاکٹر صاحب میرے یہ وقت خاموش، ڈاکٹر صاحب یہ پہلی پرچی ہے، کوئی نہیں، وہ ساری پرچیوں کو پرے رکھ کر آپ کی فائل بناتا ہے، اور فائل بنانے کے بعد کہتا ہے آنکھوں کے آگے اندھیرا آتا ہے، دماغ میں، سر میں درد ہوتا ہے، ہاتھ پیر آپ کے سو جاتے ہیں، پیشاب کا آپ کا رنگ کیسا ہے،
درد پیچھے کی طرف سے آگے کی طرف، آگے سے بازو کی طرف، پورے جسم میں آتا ہے، پھر وہ نیت چیک کرتا ہے، پھر وہ آپ کی تشخیص کرے گا یہ دل علاج کے قابل ہے، تو پھر وہ آگے قدم اٹھائے گا، وہ کہے گا پرہیز شرط ہے میرے علاج میں، یا تو آپ کو دوائی لکھ دے گا، ورنہ کہے گا اس کی ہارٹ سرجری کرنا پڑے گی، اس کے وال بند ہے کھولنا پڑیں گے، وہ ڈاکٹر جانے۔ تو اس وقت ہمارا دل لا علاج بیماریوں کا شکار ہے، اور بد نصیبی کی بات ہے بیماری دل کو لگی ہوئی، علاج چہرے کا ہو رہا ہے۔ سارے کرا رہے ہیں میرے سب، میں بھی یہاں آپ کے سامنے بیٹھنے سے پہلے گاڑی کے شیشے میں دیکھ رہا تھا کوئی چہرہ متاثر تو نہیں، دل بھلے متاثر ہوا۔ اگر یہ پگڑی کے پلے پہ کوئی داغ، کوئی مچھر کو کیڑا، دامن میں کوئی چیز بیٹھی تھی تو پیچھے 3 4 5 سواریین تھے، کوئی یوں کر رہا تھا، کوئی یوں کر رہا تھا، کوئی داڑھی کو کنگھی کر لو، یوں کر لو، کیونکہ جس چیز کا مزاج تھا، جس چیز کا ڈاکٹر تھا، مریض جو تھے اسی ڈاکٹر اور اسی مرض کا علاج تلاش کر رہے تھے، اور وہ یہ مرض اتنا عام ہو چکا تھا کہ ہر ایک کو نظر آ رہا تھا۔ بیوی یہاں بیٹھی ہوئی، شوہر سعودیہ کے اندر ہے، اور بیوی سے رات پہ ویڈیو پہ کال کر رہے ہیں، اور کال کرتے کرتے کہ ابا کہاں ہے، کہ سو رہا ہے، بھائی کہاں ہے، کہ سو رہا ہے، بیٹا کہاں سو رہا ہے، کہ کہاں سو رہا ہے، دکھانا دکھایا، کہ یہ اس کے کیا لگا ہوا ہے۔ یعنی بد نصیبی آنکھ کی تیزی سعودیہ سے بیٹھ کر آگ کے ڈھرکی کے اندر چہرے کے داغ دیکھ رہی ہے، کوک میں اٹھانے والی، گود میں دودھ پلانے والی، کندھے اور گودی میں اٹھا کے ناک صاف کرنے والا، اور وہ بیوی جو 20 سال سے سرانے تکیے پہ تکیے رکھ کر تیرے ساتھ سو رہی ہے، کپڑے پہ داغ نظر آ رہا ہے، دل پر اللہ کی نافرمانی کا داغ کس کو بھی نظر نہیں آتا۔ وہاں سے بڑا کوئی ڈاکٹر ہے جو اندر کے ایج پیج کو جانتی؟ باپ کی نگاہ سے بڑا کوئی ڈاکٹر ہے؟ اسے پتا جھوٹ بول رہا ہے، اسے پتا میرا بچہ میرے سامنے 2 نمبری کر رہا ہے، وہ ہاں ہاں کرتے رہتا ہے۔ اس کا ایکسپیرینس، اس کا تجربہ بتلا رہا ہے کہ اس کی داڑھی دھوپ میں سفید نہیں ہوئی، اور ابھی جتنی سردی بڑھے گی گلیوں میں، بازاروں میں اور دکانوں کے اوپر لکھا ہوگا کہ آپ لینے گئی دوائی، لینے گئے ٹیوب آپ دانوں کی، دوائی لینے گئے میدے کی، اور وہاں لکھا ہوگا 24 گھنٹے کے اندر رنگورا۔ اور وہ کریم بیچنے والے کی حیثیت وہ ہوگی، بیچنے والا کریم وہ کہ جو کہہ رہے کہ رات کو ہلکا سا گرم پانی سے منہ دھونا ہے، پھر تولیے سے یوں کرنا ہے، پھر وہ کریم لگا کے صبح ہلکے تازے پانی سے دھونا ہے۔ کریم بیچنے والا میرے عزیزو اتنی اپنی کریم کی تعریفیں کر رہا ہے، تو جب میں نے کریم بیچنے والے کے چہرے کی طرف دیکھا تو میں نے کہا لگتا ہے تو پاکستان کا نہیں، تو بھی مجھے حبشہ کا لگتا ہے۔ ہم ایک جگہ ایک علاقے میں گئے تو وہاں ایک ڈاکٹر صاحب سے ملاقات ہوئی، ان کی اتاق میں بیٹھے، بہت باتیں ہوتی رہی، انہوں نے کہا یہ لا علاج مرضوں کا علاج کرتے ہیں، کوئی ان کے پاس آئے شفا کے بغیر جاتا نہیں، ان کے ہاتھ میں ہر مرض کی شفا ہے۔ میری بھی جستجو بڑی کہ میں بھی اپنے چیک اپ کے بارے میں کچھ عرض کر دوں، اپنے مرض کے بارے میں، تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا کتنا عرصہ ہو گیا خدمات کرتے ہوئے؟ لوگ کہنے لگے 30 سال ہو گئے اور علاقے میں ان کا نام ہے۔ میں نے کہا اچھا، ان کا مرض کی شناخت کر لیتے ہیں؟ کہاں؟ تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا آپ کس چیز کا علاج کرتے ہیں یا کچھ اور بات کی؟ وہ کہنے لگا جی، میں نے کہا کس چیز کا علاج کرتے ہیں؟ جی، تو مجھے تعارف کرانے لگا، لگا یہ اونچا سنتا ہے۔ میں نے کہا بھانڈا پھوٹ گیا، جو خود مریض ہو وہ کسی کا علاج کیسے کر سکتا ہے؟ مرضوں سے پاک ذات کس کی ہے؟ ساری دنیا کو بیماریوں سے شفا دینے والا کون ہے؟ دل کس کے ہاتھ میں ہے؟ دل کی کیفیت کس کے قبضے میں ہے؟ جان کس کے ہاتھ میں ہے؟ زندگی موت کا مالک کون ہے؟ زور سے عزت ذلت کا مالک کون ہے؟
موت حیات کا مالک کون ہے؟ خوشیوں غمیوں کا مالک کون ہے؟ سکون بے سکونی کا مالک کون ہے؟ راحتیں دینے والا کون ہے؟ جتنی محبت جتنی عظمت پانی جتنا کنویں کے اندر ہوگا اتنا ہی مٹکا بھرے گا اور اتنا ہی پانی چھلک کے اوپر آئے گا۔ جن کے دل میں اللہ کی محبت اسی انداز سے اپنی محبت کا اظہار کرے۔ راضی کون ہے؟ خالق کون ہے؟ شہادت کی انگلی، شہادت کی انگلی۔ جب 4 انگلی اٹھائیں گے تمہاری زبان کا کلام اور ہوگا، ہاتھ کا کلام اور ہوگا۔ زبان کہہ رہی ہے 1، ہاتھ کہہ رہے ہیں 4، ایک انگلی اٹھائیے۔ راضی کون ہے؟ سبحان اللہ۔ رزق دینے والا کون ہے؟ خالق کون ہے؟ میرے عزیز و مالک کون ہے؟ قیامت کون برپا کرے گا؟ زندگی کس نے بنائی؟ زمین کس نے بنائی؟ سورج چاند ستارے کس نے بنائے؟ روشنیوں پہ قبضہ کس کا ہے؟ ستاروں کی روشنی پہ قبضہ کس کا ہے؟ چاند کی چمک پہ قبضہ کس کا ہے؟ وہ چاہے سورج نہ نکالے کوئی نکال سکتا ہے؟ نہیں۔ اگر وہ چاہے سورج نکالے کوئی اسے چھپا سکتا ہے؟ وہ چاہے مار دے کوئی زندہ کر سکتا ہے؟ زور سے بولے، نفی کریں۔ لا الہ کی نفی، لا الہ کا مقصد یہ ہے کہ پہلے نفی ہو جائے۔ وہ کسی کو عزت دینا چاہے کوئی ذلیل کر سکتا ہے؟ زور سے بھائی، میں بھی اونچا سنتا ہوں، زور سے بھائی کر سکتا ہے میرے بھائی؟ زور سے۔ کوئی کسی کو ذلیل کر سکتا ہے؟ وہ ذلت دینا چاہے کوئی عزت دے سکتا ہے؟ وہ آنکھوں کا نور چھین لے کوئی آنکھ دے سکتا ہے؟ پیسہ دولت، زور سے، اس کے مقابلے میں پیسہ آ سکتا ہے، دولت آ سکتی ہے، عہدہ آ سکتا ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم، دھرتی کے غیور مسلمانوں، کتنے گھروں میں اولاد کی رونق نہیں۔ اگر پیسے سے یہ نعمت ملتی کوئی بھی بے اولاد نہ ہوتا۔ کتنے لوگ بیماری کے اندر مبتلا ہیں۔ دیکھیں میرے عزیزوں، میرے شیخ فرما رہے تھے کہ ہمیں ختم نبوت کو سمجھنا چاہیے۔ میرے شیخ فرما رہے تھے اللہ کی توحید کو سمجھنا چاہیے، اللہ ہمارے کابرین کی عمروں میں برکت عطا فرمائے۔ لیکن میرے عزیزوں، جس چیز کا ادب و احترام دل میں ہوگا اس کی اہمیت مزاج کے اندر آئے گی۔ یہ کاپی ہے، اس کے اوپر دکان کا حساب، گھر کا حساب، بیوی کو کتنے دیے، بیٹی کو کتنے دیے، اولاد کو کتنے دیے، میٹر پہ بجلی کا بل کتنا جمع کرایا، راشن والے کو کب پیسے دیے تھے، دودھ والے کو دیے تھے۔ اب یہ کتاب یہاں پڑی ہوگی تو اہمیت تھی اس کی کتاب کے اندر، اور کہے گا اسے اٹھا کے کیوں نہیں رکھا، بچوں کے ہاتھوں میں کیوں دے دیا، تجھے نہیں پتا اس کا حساب ہے، تجھے نہیں پتا ساری زندگی کا مستقبل ہے۔ ایک کاپی کی اہمیت دل میں ہے تو اس کاپی کا احترام ہے۔ زمین آسمان بنانے والے رب کی اہمیت دل میں ہے ہی کوئی نہیں تو احترام نہیں کرے۔ اگر اللہ کی اہمیت ہوتی، اس کی ذات کا اشتغال اور در خوف دل میں ہوتا تو مسجدیں خالی ہوتی۔ کلام اللہ کی لا ریب کتاب ہے۔ اگر یہ عظمت، اس کی ہیبت، اس کی شان، اس کی بڑائی دل میں ہوتی تو 22 سال سے قرآن الماریوں میں پڑا ہوا کس نے کروٹ نہیں بدلائی، یہ حالت ہوتی۔ اگر پتہ ہوتا، حضرت معاذ رضی اللہ عنہ، حضور اکرم کا صحابی معاذ رضی اللہ عنہ، معاذ 30 پارے پورا قرآن اور 10 لاکھ حدیثوں کا خلاصہ نہ بتا دوں، پورے دین کا، مارے پڑی، پٹے، بلال کے چمڑے، سمیہ کو مار، زنیرہ کی آنکھیں، خباب کی حالت، صدیق کی حالت، ابو ذر غفاری کو مار، عبداللہ بن مسعود کو مار، آل یاسر کنبہ لٹ گیا، آل رسول کو مار، کربلا کے شہداء اور بدر کے اندر خون کی ندیاں، خلاصہ نہ بتا دوں۔ 3 سال شیب ابی طالب کی گھاٹی، سیدنا وقاص سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ آخری وقت تک، آخری سانسوں تک یہ کہتے کہتے دنیا سے چلے گئے۔ فرمایا بھوک کی شدت کی وجہ سے پیر کے ٹھڈے کو، پیر کے انگوٹھی کو کوئی چیز لگی کہ ٹکرائی، مجھے نہیں پتا تھا حلال، مجھے نہیں پتا تھا جاندار، مجھے نہیں پتا، بھوک اتنی لگی تھی، میں نے اسے اٹھایا اور صاف کر کے نکل گیا، آج تک مجھے پتہ ہی نہ چل سکا وہ چیز کیا تھی۔ جب 17 دن گزر گئے بھوک میں، بعض جگہ پیشاب کرنے کے لیے بیٹھے تو پیشاب کی دھار کے چھینٹے پلٹ کر واپس آئے تو محسوس ہوا کہ سامنے کسی چیز سے پیشاب کی دھار ٹکرا رہی، تو پیشاب روکا اور یوں کر کے ہاتھ لگایا، وہ چیز پکڑی، ایک چمڑا تھا کہ یہ نہیں پتا حلال جانور کا تھا کہ حرام کا۔
حلالی ہوگا؟ کا چمڑا تھا، اٹھایا، دھویا، سکایا، آگ میں جلایا، پھر چھانا، پھر آگ علیحدہ کی، وہ چمڑا بچا، پھر اسے میں نے 2 پتھروں میں کوٹا، پھر میں نے صفوف بنا کے ایک پوٹلی میں پاس رکھ لیا، جب بھوک لگا کرتی تھوڑا نکالتا، پھانکتا، پانی پی لیتا، اپنے پیٹ کی آگ بجھا دیا کرتا۔ تین اس طرح پہنچا ہے۔ تم ایک جلسے میں وہ چاول نہ ملے گا تو جلسہ تھا کوئی؟ سارے شہر سے لنگر کے پیسے اکٹھے کرے، پکائیاں دو دے گا۔ یعنی جو بندہ 1 گھنٹہ اللہ کے توحید اور نبی کی سیرت کو سننے پر چاولوں کی پلیٹ کا تقاضا کرے، وہ غزہ کے مسلمانوں کے لیے اٹھے گا؟ سوال ہی پیدا نہیں۔ وہ کشمیر کی مظلوموں کے لیے آواز اٹھائے گا؟ پوری دنیا کا مظلوم مسلمان، پاکستان کی غیور قوم تمہاری طرف متوجہ ہے، تمہیں دیکھ رہا ہے۔ دنیا کی جتنی اسلامی ریاستیں ہیں ان میں سے 2 ریاستیں جن کو اسلام کے نام پر فتح کیا گیا، ایک مکے سے جو مدینے میں تشریف لائی، یہ اسلام کے نام پر فتح ہوئی، دوسرا اسلامی ملکوں کے اندر یہ پاکستان ہے جس اسلام کی بیس پر اس کی بنیاد پہ فتح کیا گیا۔ اسلام کے نام پر تو اسے بنایا گیا، لیکن ایک اسلام کی رتی برابر یا اسلام نہیں۔ ہمارے سے بڑا کون بد نصیب ہوگا بازاروں کے سجانے کی، گلیوں کے سجانے کی، گھروں کے سجانے کی، پہاڑوں کے سجانے کی فکر، لیکن زندگی اتنی بے حیثیتیں گزر رہی ہے، موت کے وقت فرشتے ہاتھ لگانے کو تیار نہیں۔ روح نکلتی ہے، آسمان کی طرف لے جائی جاتی ہے، اوپر پوچھا جاتا ہے اس کو لے آئے۔ اب جواب کیا ملتا ہے؟ جب تم اس کے پاس گئے تھے، ایمان کی، قرآن کی، نماز کی، ذکر کی، اذکار کی، درود شریف کی خوشبو اس میں سے آ رہی تھی؟ انہوں نے کہا نو، موتیا، گلاب اور سندل اور مشک یہ آ رہی تھی۔ نماز کبھی اس کا کو تیرا آنا، نو انٹری نہیں آ سکتا۔ اس کو جو نیچے ایک مسافر خانہ ہے جو جہنمیوں کے لیے، جس کو کہتے ہیں سجین، جنتیوں کا مسافر خانہ علیین، آسمانوں پر جن کی روحیں قندیلوں کی شکل کے اندر قندیلوں میں رکھ دی جاتی ہیں جنت کے انتظار کے لیے، کہ اس کو پھر نہ لائیں، نو انٹری، جس میں سے رتی برابر نماز کی، قرآن کی، حقوق اللہ کی، حقوق العباد کی کوئی خوشبو نہیں سی، نیچے ہی رکھو۔ پتہ ہے جب اس کی روح کو آسمان کی طرف لا رہے تھے، نحوست سے، قدورت سے، نافرمانیوں سے، جھگڑے فسادات سے، دلوں کو توڑنے سے، ماں باپ کی نافرمانی سے، بیوی بچوں کے حقوق کھا جانے سے، بہن بیٹیوں